المرسلين أما بعد ہند میں جو ہے ملا کو اعضاء کی اجازت، ہند میں جو ہے ملا کو اعضاء کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہند میں جو ملا کو ہے اعضاء کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ حضرات، ہمارے قاری راشد صاحب ہیں، ہم جو تقریر کرتے ہیں تو ہمارا عنوان تقریر کا میں خود سے نہیں کرتا ہوں، یہ حضرات طے کرتے ہیں۔ امام صاحب بولتے ہیں، قاری راشد صاحب بولتے ہیں اس عنوان پہ بات کرنی۔ تو قاری راشد صاحب نے طے کیا تھا گھریلو زندگی پہ بات کیجیے، اور امام صاحب نے کہا کہ 15 اگست پہ بات کیجیے، اور میں کشمکش میں کیا کروں۔ تو ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، مولانا عبدالمجید صاحب، مالگاؤں میں رہتے ہیں، بڑے تاجر ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا اور عنوان پہ اور دن تقریر کر لیجیے، لیکن یہ 15 اگست کا موقع ہے، اسی عنوان پہ بات کی۔ مجھے بھی شرح صدر ہوا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آنے لگا یہاں پر تو ابھی جاوید بھائی باہر کھڑے ہیں، فاروق بھائی، اور ایک مول ہے، وہ بول رہے کہ مولانا 20 پر ہی ختم کر دینا ہے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کی داستان لہو لہو ہے، اس لہو لہو کی داستان 15-20 منٹ میں کبھی ختم ہوگی؟ کبھی نہیں ختم ہوگی۔ بہرحال قاری صاحب اشارہ کر دیجیے گا جب 20 ہو جائے تو بات بڑی ہو جاتی۔ حضرات، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، ہمارا یہ ملک ہندوستان ہے، یہ سونے کی چڑیا ہے، اور ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے، محبت ہے۔ ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں پروان چڑھے ہیں، اور اسی مٹی میں ہم کو جانا ہے۔ یہاں کی مٹی سے ہمیں خوشبو آتی ہے، یہاں کے ذرے ذرے سے ہم کیا مسلمان اور مسلمان کا بچہ بچہ محبت کرتا ہے۔ وطن کی بات آتی ہے تو ہر آدمی، ہر مسلمان پائچہ سمیٹ لیتا ہے، اور وطن کے لیے جان آفری کو سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مسلمان سے زیادہ وفادار ملک کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کے رگ و پے میں وفاداری ہے، اپنے وطن کے تئیں محبت ہے۔ اس محبت نے ماضی میں بھی بڑا مثالی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہندوستان آج 15 اگست ہے، آپ نے دیکھا ہوگا باہر جھنڈے پھہرائے گئے ہیں، گلیوں میں، گلی کوچوں میں، اسکولوں میں پروگرام رنگا رنگ آزادی کے پروگرام پیش کیے گئے، بیانات کیے گئے، ترانے گنگنائے گئے، نغمہ پیش کیے گئے 15 اگست کے موقع سے۔ 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، انگریزوں کے پنجے سے، ظالم پنجے سے اس ملک نے آزادی حاصل کی 15 اگست 1947 کو۔ تو 15 اگست کو یوم جشن آزادی کے نام سے ہر سال محبان وطن ملک کے کونے کونے چپے چپے میں مناتے ہیں، اور اپنے وطن سے محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور ان ارواح کو جنہوں نے قربانی پیش کرنے میں اپنی جانیں گنوائی، ان کے ارواح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہر سال۔ آج وہی 15 اگست ہے۔ ہندوستان سونے کی چڑیا کہے جانے والا ملک کیسے انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور 300 سال حکومت کی۔ اس سے پہلے 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ مغلیہ دور میں انگریز جو ہے ہندوستان میں آئے، اور تجارت کی نیت سے آئے۔ مشہور بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، تجارت کی نیت سے آئے اور سمندری راستے سے آئے، اور پہلا بندرگاہ ان کا گجرات کی سرزمین تھی۔ گجرات کی سرزمین پر یہ لوگ اترے، آئے، تجارت کیا، پھر آہستہ آہستہ یہ ملک کے کونے کونے چپے چپے میں چھاتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ ہندوستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر ان کے تجارتی سامان بکتے نہ ہوں اور تجارت کا کاروبار ان کا نہ ہو۔
جس کمپنی کے نام سے انہوں نے انڈیا میں لانچ کیا تھا، حکومت سے پرمیشن لی تھی، اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا ٹریڈنگ کمپنی۔ اس کمپنی کے نام سے وہ اپنا بنیاد ڈالا، مضبوط ہوتے چلے گئے۔ گھر میں جو مہمان آتا ہے تو گھر والے لوگ جو ہے بھانپ جاتے ہیں کہ کس نیت سے آیا، بات چیت سے اندازہ لگ جاتا ہے، اپنے مہمان ہوں یا غیر مہمان ہوں۔ ایک دن کے قیام سے، کبھی گھنٹوں کے قیام سے آدمی پتہ لگا لیتا ہے، اور جب پتہ لگا لیتا ہے تو گھر کا ضروری نہیں کہ گھر کا ہر ایک فرد پتہ لگا لیتا ہو، اس میں کوئی نہ کوئی ایک عقلمند اور دانش مند ہوتا ہے، وہی پتہ لگا پاتا ہے یہ آئے ہیں اسی نیت سے۔ سب گھر کے بچے نہیں جان پاتے، جوان نہیں جان، بوڑھے نہیں جان پاتے، جو تجربہ کار ہوتا ہے، جس کو خیرت اور پی اللہ نے عطا کیا ہے، ایسے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو تجارت کی نیت سے یہ آئے، ملک میں چھاتے چلے گئے۔ پہلا شخص جنہوں نے تاڑا، جنہوں نے سمجھا کہ یہ کیوں آئے ہیں ہندوستان میں، وہ تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے ہم رفیق ہمدرس ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تاب لیا، کہا کہ یہ تجارت کے لیے ہندوستان میں نہیں آئے ہیں، یہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئے۔ اور جب دیکھا کہ رفتہ رفتہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، ملک میں کونے کونے میں اپنا قبضہ جما رہے ہیں، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے، اس پر انگریز کا قبضہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ اب دارالحرب ہو گیا، لہٰذا یہاں جہاد واجب ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا یہ کب فتویٰ دیا تھا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 کے جنگ سے پہلے، 1947 نہیں 1857 کی جنگ سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا۔ یہ مسلمانوں کی اس ملک سے محبت کی کہیں بیداری ہے، جنہوں نے بھانپ لیا کہ ہمارے ملک کو یہ ستیہ ناش کرنے کے لیے آیا ہے، ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے، فتویٰ دیا۔ پھر 1857 میں جنگ ہوتی ہے، سب سے پہلے دہلی میں ایک شخص بیدار ہوتا ہے ان کے فتوے سے، حضرت سراج الدولہ، اور وہ انگریزوں سے لڑتے ہیں کولکتہ کے سرزمین پہ، اور انگریزوں سے وہ قلعہ جس پر ان کا قبضہ تھا اس کو چھینتے ہیں، اور سراج الدولہ کی جیت ہوتی ہے۔ یہ پہلی لڑائی ہے جو انگریز سے لڑی گئی ہے، اور لڑنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، سراج الدولہ۔ کیونکہ جگہ جگہ پر سامراجی طاقتوں کا جو ہے قبضہ تھا، جب سراج الدولہ نے فتح حاصل کر لی کولکتہ کے سرزمین پر، تو کمک اور رسد ان لوگوں کو، کلکتہ کے جو فرنگی تھے ان کو دوسری جگہ سے مدد ملی۔ پھر دوسری جنگ ہوئی ہے سراج الدولہ کے ساتھ، جس میں سراج الدولہ کے اپنے ماما نے، ماما سراج الدولہ بھانجا ہے، ماما جن کو میر جعفر کہا جاتا ہے، میر جعفر، اس کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ نے انگریزوں کے ساتھ کولکتہ کی سرزمین پر دوسری جنگ ہار گئی، جبکہ وہ لوگ چند ہزار تھے اور سراج الدولہ کی فوجیں لاکھوں سے اوپر تھی۔ اپنوں کی غداری کے بنا پر شکست و ہزیمت ہوئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کب کی بات ہے؟ جب 1947 سے پہلے، یہ 1857 کی بات ہے۔ یہ اتنا پہلے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے کوئی دوسری قوم بیدار نہیں ہوئی تھی، صرف مسلم قوم بیدار ہوئی تھی، اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگا دینا چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں نے سمجھ لیا۔ بعد میں بات کو لوگ جو فائنل جنگ ہوئی ہے 1947 میں، سب لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، لیکن پہلے سے جو مسلم قوم بیدار ہوئی ہے، کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ پلاسی کے میدان میں یہ جنگ ہوا، بالا کوٹ کے میدان میں جنگ ہوا، اور کئی جگہوں پر جو ہے جنگیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے جھڑپیں ہوئی ہیں، لڑائی ہوئی ہے، سب مسلم قوم میں لڑا ہے۔ میں جو شعر پڑھا تھا کہ ہند میں ہے ملا کو جو آزاں کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ ملک ہے آزاد، یہ شعر پڑھا تھا میں نے۔ آج دہلی کے سرزمین پر جائیں، لال قلعہ کے پاس، وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے،
یوم آزادی میں جن لوگوں نے قربانی شہید ہوئے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. 90 لاکھ یا 91 لاکھ لوگ شہید ہوئے جنگ آزادی میں. اس میں نیچے ڈیٹیل لکھا ہوا ہے سکھ اتنے ہوئے اور ہندو اتنے ہوئے مسلمان اتنے ہوئے. تو مسلمان کے آگے لکھا ہوا ہے 61 لاکھ لکھا ہوا ہے, بورڈ بھی ٹنگا ہوا ہے. 61 لاکھ مسلمان نے اپنی جان کی قربانی دی, جبکہ کل شہادت کتنی ہے ملک کے لیے 91 لاکھ. 61 لاکھ کو نکال دیں گے تو کتنا تھوڑا بچے گا. اس میں سکھ بھی شامل ہے, عیسائی بھی شامل ہے, بدھسٹ بھی شامل, دوسرے مذاہب کے ادیان کے لوگ بھی شامل ہیں. تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے جام شہادت اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے نوش کیا. اور سب سے پہلے یہ سمجھا جس نے کہ ملک کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مسلمان تھے, اور مسلمانوں میں علماء تھے. انہوں نے یہ سمجھا اور فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے, اب یہاں جہاد واجب ہے. علماء شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مولانا فضل خیر آبادی کے ساتھی ہیں, انہوں نے سمجھا. تو مسلمانوں کی اتنی بڑی قربانی, جان کی قربانی پیش کرنے والوں کی تعداد 61 لاکھ چند بچتے ہیں. 61 لاکھ اور 91 لاکھ سب ملا کے 91 لاکھ ہے. اس میں 61 لاکھ صرف مسلمانوں کی تعداد, اتنی بڑی قربانی. کہنا یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہندوستان کو غیر ملکی طاقتوں سے, گوروں سے, فرنگیوں سے کیوں آزاد کروایا تھا؟ تاکہ ہمیں اپنے زمین کے ٹکڑے کو ان کے ناپاک بدن سے خالی کروانا نہیں. آزادی زمین کے ٹکڑے کو حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے. آپ نے ایک جگہ سے دوسرے جگہ, ایک آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دیا, اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور سوچ رہے کہ آپ آزاد ہو گئے, آزادی مل گئی. آزادی نہیں ہے. زمین کے ٹکڑے کو حاصل کر لینے کا نام آزادی نہیں ہے. آزادی نام ہے دین کی آزادی, تہذیب کی آزادی اور اپنی ذاتی شناخت کی آزادی. یہ آزادی ہے اصل آزادی. زمین کے ٹکڑے کو آزاد کر لینے سے کامیابی نہیں مل پاتی ہے. خدا نہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کے ٹکڑے کو آزاد کرا لیا, ہمارا ملک آزاد ہو گیا, ہم آزاد ہو گئے. تو یاد رکھیے آپ آزاد نہیں ہوئے ہیں. زمین کا ٹکڑا آپ نے آزاد کر لیا ہے. آپ کا دین آزاد نہیں ہوا ہے, آپ کی ذاتی شناخت آزاد نہیں ہوئی ہے, اور آپ کے جو شاعر ہے, پہچان اور شناخت ہے, وہ آزادی نہیں ہوئی. ان سب کی آزادی کہلاتی ہے. ورنہ معاملہ یہ ہے ولدتنی امی حرہ کما ولدت امک حرہ. میری ماں نے مجھے آزاد جنا ہے جیسے تیری ماں نے آزاد جنا ہے. جننے کے اعتبار سے سب آزاد ہے, کوئی غلام نہیں. زمین کے ٹکڑے کو آپ نے آزاد نہیں کروایا تھا انگریزوں سے. انگریزوں سے آپ نے زمین کے ٹکڑے کو آزاد کرایا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ دین کی بھی ہماری آزادی چاہیے, ہمارے مذہبی شناخت کی بھی آزادی چاہیے. ہمارے دین کی آزادی یہ ہو کہ ہم مکمل طور پر اپنے دین کی آزادی میں آزاد ہیں. ہم اپنے مسلک پر, ہم اپنے مذہب پر, ہم اپنے دین پر جیسے عمل کرنا چاہیں ویسے عمل کریں گے. اس میں کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا. دین کی آزادی ہم کو نہیں ملی, ٹکڑے کی آزادی مل گئی. دین کی آزادی تب ہوتی جب ہماری آزان کی صدائیں دور تک پہنچتی. دین کی آزادی جب ہوتی جب ہمارے تعلیم پر پابندی نہیں ہوتی. دین کی آزادی جب ہوتی جب ہمارے اسلامی تشخصات ہمارے بت پیجاموں پر نفرت سے نہ دیکھا جاتا. دین کی آزادی اس وقت ہوتی جب ہم اعلان کلمت اللہ کی خاطر جہاں بھی چاہتے چلے جاتے اور جس بھیس میں جہاں چاہتے جا سکتے. دین کی آزادی نہیں ملی ہے, معاف کیجیے گا, ٹکڑے کی آزادی ملی. اسلامی تشخصات کی آزادی, ہمارے مدارس, مساجد, خانقاہ, دینی تنظیمیں, دین اداروں کی آزادی, یہ ساری آزادی چھین لی گئی ہے. ٹکڑے کی آزادی. تو شاید نے کہا کہ ہند میں جو ہے ملا کو آزاد کی اجازت, پوری آزاد کی اجازت مل گئی ہے, نادا یہ
اسلام آزاد نہیں ہے، اسلام اور قید میں آ گیا ہے۔ آپ کی قبرستان خطرے میں، مساجد خطرے میں، مدارس خطرے میں، سارے خطرے میں، آپ کے اسلامی کا شخص داڑھی خطرے میں، کرتا پجامہ خطرے میں۔ میرے بھائیوں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ٹکڑے کی آزادی ہوئی ہے اور اس ٹکڑے کو ہم نے خون جگر اپنے لبوں سے آزاد کیا ہے تاکہ ہمارا دین ہمیں آزاد ملے اور ہمارے شاعر، ہماری دینی شناخت اور پہچان اور ہمارا جو دینی انٹروڈکشن ہے وہ بھی آزاد ہو، وہ نہیں آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، 15 اگست کا موقع ہے، اس موقع پر ہم اور آپ تمام ان ارواح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنی جان آخری کی ثبوت کی اور ملک کے بوٹے بوٹے کی، چپے چپے کی حفاظت کی۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر مسجد فتح پوری تک تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، لکھا ہوا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر مسجد کے فتح پوری تک علماء کے لاش درختوں سے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اور ایسے نہیں کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو دونوں ہاتھ نہیں ہے لٹک رہا، کسی کا گردن کاٹ دیا پیر سے الٹا لٹکایا ہوا ہے، کسی کے پیر نہیں ہے بدن جسم سے لٹکایا ہوا ہے۔ دہلی کی زمین پر نالوں سے پانی کی بجائے علماء کا خون بہتا تھا، زمین کانپ گئی، آسمان لرز گیا اس ملک کو آزاد کرنے میں۔ آج ہم اسے وفا کی امید لوگ مانتے ہیں، ہمیں کو غدار کہتے ہیں مدرسے والے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے مدرسے کو دیکھیے، مدرسے جو دیوبند کو قائم کیا گیا تھا وہ ہندوستان کی آزادی میں کردار ادا کرنے کے لیے دیوبند کا قیام ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر رام چندر پرساد جو ہندوستان کے سب سے پہلے جو وہ راشٹرپتی ہیں، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، جو سیوان میں ایک مدرسہ ہے وہاں سے انہوں نے پڑھا تھا رام چندر پرساد، مدرسے کے پروٹیکٹر۔ کہاں انہوں نے دہشت گردی پھیلائی؟ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپا درد روح حسرت بھی ہے داستاں میری، پرانی عمریوں نے طوطیوں نے انڈری بنو چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، اور میرا رونا نہیں یہ رونا ہے سارے گلستہ کا، وہ گل ہو میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتیں کہی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔